بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل ویڈیوز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک سید زادہ حضرت سید نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجیے۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا اللہ پہ بھروسہ کرے، وہ دستے غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں، یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی، واپسی کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے نالین لا کر دے دیے اور کہا، بھائی اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے۔ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے دربار لطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دلی سے باہر ہی تھا اور رات ہو گئی تو پڑاؤ کیا گیا، تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر حضرت محبوب الہی تو کیلو کھڑی میں ہے جو دلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ نہ دیا تو ہاں اپنے پرانے بسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیے۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا، تو ان کو بیچے گا کیا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، میرا تو بس چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑے چلے آ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی آپ کے نالین لایا ہوں۔ کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استغفار کیا۔ 7 لاکھ چیتل، امیر نے جواباً عرض کی، بہت ارزاں لائے ہو۔ محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہے، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کے مرشد اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام، معرفت جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شعر پڑھا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور
تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب اولاد رسول کے نالین کی اتنی قیمت اور وقت ہے تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کی کیا بات ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو آن کر لیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔